بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی فضیلت کے اندر ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا اور بڑا پیارا واقعہ مجھے لگا، میں نے کہا اس کو ضرور ریکارڈ کرانا چاہیے۔ مکے سے جدہ کی جانب جو سڑک جاتی، اسی سڑک کے اوپر کسی شخص نے، عربی نے مسجد بنائی، اور مسجد کے اندر اپنے جتنے بھی کاریگر تھے وہاں پر، جتنے مستری وغیرہ مزدور، ان کو کہا کہ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا اور کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ اب مسجد بننی شروع ہو گئی۔ اب مسجد بالکل تیار ہونے کے قریب پہنچی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک نور سا اسے نظر آیا، اور اس نور سے آواز آئی، اے میرے بندے، کہ جو تو نے میرا گھر بنایا ہے ہم نے وہ قبول کر لیا ہے، اور جو تیرے ساتھ جس نے معاونت کی ہے ہم نے اس کی بھی قبول کر لی ہے۔ اب صبح وہ اٹھا بڑا پریشان کہ میں نے تو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، میں نے تو خود بنائی ہے، اور معاونت کس نے کی؟ جا کر مزدوروں سے پوچھا، مستریوں سے پوچھا کہ کسی نے کوئی دیا ہونا کہ نہیں، کوئی۔ سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں، ایک مستری نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ ہمارے پاس سیمنٹ ختم ہو گیا تھا۔ یہ سامنے والا جو پڑوسی ہے اس کے پاس، اس نے کہا کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے پاس سیمنٹ ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک بوری پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے وہ بوری اٹھائی اور ہمیں دے دی، ہم نے وہ استعمال کر لی۔ اب وہ شخص اس گھر والے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ایسا کر کے اس بوری کی قیمت مجھ سے لے لے۔ کیوں؟ کہ بس میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو خود ہی بناؤں، یہ قیمت لے لے، میں تمہیں 100 ریال دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں لینا۔ اس نے کہا 200 ریال لے لو۔ نہیں۔ اس نے کہا 500 ریال۔ اس نے کہا نہیں، 1000 ریال، 10,000 ریال، 50,000 ریال، 1,00,000 ریال۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا 10 لاکھ ریال، یعنی 1 ملین ریال تم لے لو۔ کہا نہیں۔ اس نے کہا 1 کروڑ روپیہ تم لے لو، 1 کروڑ ریال تمہیں دیتا ہوں، وہ لے لو۔ تو اس نے کہا کہ بار بار تم کیوں اصرار کرتے جا رہے ہو، کہ تم کبھی کہتے ہو کہ جی میری 50 ریال کی بوری آئی ہے اور تم 1 کروڑ ریال دینے کے لیے مجھے تیار ہو۔ سنو میری بات، تم 1 کروڑ کیا، 10 کروڑ کیا، 1 ارب کیا، 10 ارب کیا، جتنے دل بھی پیسے لے کر آ جاؤ گے، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ جو رات کو تم نے خواب دیکھی وہ بھی خواب میں نے بھی رات کو دیکھی ہے، کہ اللہ نے یہی نیکی میری اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کیا، میں کیوں اس کا معاوضہ لے کے اس کو خراب کر دوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کا گھر زمین پر بناتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک چھوٹا سا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹے گھونسلے جتنا کیوں نہ ہو، جو اللہ کا گھر زمین پر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور جو مسجدیں بنانے والے ہیں، کل قیامت کے دن مسجدوں کو اسی طرح اٹھا کر، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی، لیکن سوائے مسجدوں کے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجدوں کو اسی طرح اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور جو مسجد بنانے والے ہیں، جتنی دیر لوگ نماز پڑھیں گے اللہ ان کو قبر میں اسی طرح ثواب عطا فرمائے، حشر میں بھی اسی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب سے پیارا صدقہ جاریہ ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو جنت دنیا میں خریدنا چاہتا ہے وہ زمین خرید کر اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ مسجد بنا دے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو بس دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔